جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے محرم کے مہینے کی فضیلت کے حوالے سے جی سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھے کہ محرم کے مہینے کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے جس طرح ہمارے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینے کا تعلق شاید حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہے۔ نہیں جی، اس مہینے کی فضیلت کے لیے قرآن و حدیث کے اندر یہ دلائل موجود ہیں۔ مطلب اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ کہ یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، پس ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے زمین و آسمانوں کی تخلیق کی ہے اس وقت سے اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہے اللہ پاک نے حرمت والے بنائے ہیں۔ 4 حرم، عزت و احترام والے ہیں 4 مہینے۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ یہ وضاحت حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ 4 مہینے جو ہیں ان میں ایک تو ہے جی یہ ذوالقعدہ، پھر ذوالحجہ یہ جو ابھی چل رہا ہے، اور اس کے بعد محرم۔ یہ پے در پے لگاتار 3 مہینے حرمت والے، 3 پے در پے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ ہے رجب۔ جی یہ رجب کا مہینہ یہ چوتھا ہے، عزت و احترام والا مہینہ۔ اس کی ایک فضیلت تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ اس کو فضیلت حاصل ہے۔ 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار نہیں دیا، صرف اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا ہے، محرم کو۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ وہ ہے جس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ 12 مہینوں میں سے صرف محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اور اس کے روزے رمضان کے بعد افضل ترین روزے ہیں۔ جی جس طرح کہ عاشوراء کا روزہ، اس کی فضیلت خاص صحیح مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آیا وہ روزہ ایک رکھنا ہے 10 محرم کا، یا 9-10 کا، یا 10-11 کا، یا 9 کا منسوخ ہو گیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس پر تقریباً ہر سال ہی ہم جو ہے وہ جواب بھی ریکارڈ کرتے ہیں، اور اس پر میری تحریر بھی موجود ہے، میری ویڈیو بھی موجود ہے۔ تو وہ انشاءاللہ ان قریب جب محرم کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ ہم اس کو شیئر کریں گے تاکہ سب کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ باقی یہ محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر ہی موجود ہے، کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت یہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت دے دی کہ جو رکھنا چاہے رکھ لے، جو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی فرضیت ختم ہو گئی، پھر یہ روزہ جو ہے نفلی بن گیا نا جی، تو پھر وہ نفلی کی آگے وہ فضیلت وغیرہ صحیح مسلم کے اندر جو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ وہ بیان کر دی گئی۔
بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو ہے ان کا خیال تو یہ ہے، جس طرح انہوں نے فوز القبیر وغیرہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ 10 محرم کا روزہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی رکھا کرتے تھے۔ پھر محرم کی 10 تاریخ کو یعنی 10 محرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو فرعونیوں سے نجات حاصل ہوئی تھی 10 محرم کو، یعنی اپنے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ 10 محرم کا دن تھا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو فرعون سے نجات دی، اور فرعون کو 10 محرم والے دن جو ہے وہ غرق کر دیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔